الستہ کے اندر میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ شفعوا کتاب الجنائز کتاب الرکوع باب اذا صلی علیہ شفعوا حدیث مبارکہ 948 صحیح مسلم کے اندر، سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہی حدیث مبارکہ 3171۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کی نماز جنازہ پر 40 مسلمان نماز جنازہ پڑھیں لا یشرکون باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، وہ 40 آدمی اس میت کے حق میں شفاعت کرے، اللہ ان کی شفاعت قبول فرما لے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 40 کا عدد مذکور ہے، ایک حدیث مبارکہ کے اندر 100 کا عدد مذکور ہے، ایک حدیث مبارکہ کے اندر 3 صفوں کا عدد مذکور ہے۔ یہ حدیث مبارکہ باقی حدیث مبارکوں کا ٹکرو نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر 100 مسلمان کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرے میت کی مغفرت کی شفاعت ہو جاتی ہے۔ اللہ نے مزید فضل فرمایا 40 آدمی کسی میت پر نماز جنازہ پڑھے، اللہ نے مزید فضل فرمایا 3 صفحے اگر اس پر نماز جنازہ پڑھے اس کے حق میں شفاعت کریں، اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ یہی حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر ہے ما من رجل یخرہ علی وجہہ، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندہ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک فوت ہونے تک اگر بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے منہ کے بل گرے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انتہائی عاجزی کے ساتھ اس کی عبادت کرے لا حقرہ الی یوم القیامت، اللہ ساری عبادت قیامت کے دن اسے حقیر دکھائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوت ہونے والے شخص کو ندامت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر 4401 ہے۔ فرمایا ندامت کس شخص پر ہوتی ہے، کس بات پر ندامت ہوتی ہے؟ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندہ نیک کار ہو اس بندے کو اس پر ندامت ہوتی ہے کہ میری نیکیوں کے اندر اضافہ کیوں نہیں ہوا، اگر بندہ گناہگار ہو اس بندے کو اس چیز پر ندامت ہوتی ہے کہ میں گناہوں سے کیوں نہیں بچا، میں گناہوں سے بچ سکتا تھا لیکن گناہوں سے میں نہیں بچا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے کے ساتھ پیادل جا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری پیش کی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار نہیں ہوئے، جب جنازہ مکمل ہوا میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری پیش کی گئی، حضور سواری پر سوار ہو گئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہم نے حضور سے پوچھا حضور اس کے معاملے کی دریافت فرمائے، حضور نے فرمایا ان قانت ملائکۃ یمشون فلم اقل ارکبا یمشون فلما ذهبوا به رکبتا، یقیناً اس جنازے کے ساتھ فرشتے چل رہے تھے، جب فرشتے اس جنازے کے ساتھ چل رہے تھے میں سواری پر سوار نہیں ہوا، جب فرشتے واپس چلے گئے تو میں سواری پر سوار ہو گیا۔ اس حدیث پاک سے 4 باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ پہلی بات اگر عذر نہ ہو تو جنازے کے ساتھ پیادل چلنا مستحب ہے اور یہی حکم اگر واپسی پر سواری آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہی حکم نماز جمعہ کا ہے۔ دوسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ ہر بندے کے جنازے پر
فرشتے شامل ہوتے ہیں. فرشتوں کی تعظیم اور تکریم اور اداب کو مد نظر رکھتے ہوئے تیسرا حکم علماء مشائخ اور اللہ کے نیک بندے کی قیام تعظیمی مستحب ہے. چوتھی بات فرمائی ہر انسان کے جنازے میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتے آتے ہیں. یہاں تک کسی نے ایک بات بڑی کمال کی لکھی, کہتا ہے وقت درکار ہو, اگر بندے کے پاس وقت ہو بندے کو سمجھ نہیں آتی, جب سمجھ آ جائے تو وقت درکار نہیں ہوتا. جب دونوں چیزیں معلوم ہو جائے فرمایا وقت نکل جائے بندے کو سوچ آتی ہے. مرنے کے بعد بندہ قبر کے اندر جاتا ہے, بندہ پچھتاتا ہے, رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے. کیا عرض کرتا ہے؟ اے اللہ مجھے مہلت دے دے, ربی لو اخرتنی الی اجل قریب, مجھے تھوڑی مہلت اور دیتا, میں اچھے عمل کرتا, نیک کام کرتا, برے کام سے رک جاتا. آج بھی لوگ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, روزے رکھیں گے, عبادت کریں گے. جو بات یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. اللہ نے فرمایا اگر اس انسان کو جتنی زندگی گزار کر جا رہا ہے اتنی زندگی دوبارہ میں دے دوں پھر بھی یہ برے عمل کرے گا. کیوں؟ اتنی زندگی گزارنے کے باوجود بھی اس انسان کو سمجھ نہیں آئی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. و شکرک و حسن عبادتک اللہم انی ظلمت ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہم لا مانع الا ما آتیت ولا موتی الا ما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. مالک کائنات, مالک ارض و سماوات, کلام اللہ کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول تے منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول تے منظور فرما. اس تمام کلام اللہ کا ثواب اس قبرستان کے اندر جتنے بھی لوگ مدفون ہیں تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, تمام کی کامل بخش عطا فرما. یا اللہ جو بچہ چھوٹا جا رہا ہے یا اللہ اس بچے کو اس کی ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات عطا فرما, ذریعہ باس عطا فرما. سمینا واتانا غفرانک ربنا و الیک المصیر. وصلی اللہ علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ.